اللہ تبارک و تعالی عز قدسہ و جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، انہیں ہاتھ بندھے۔ بسم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے غلت ایدیہم، ان یہودیوں ہی کے ہاتھ بندھے، وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کی گئی، بِمَا قَالُوا، اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہے۔ اس کہنے پر اللہ اتنا ناراض ہوا کہ اس نے لعنت بھی کر دی یہودیوں پر اور فرمایا کہ ان کے ہاتھ بندھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کیا جرم کیا کہ انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے؟ تو اللہ کو یہ بات اتنی نفرت کے قابل نظر آئی کہ اس نے فوراً سزا دے دی۔ 2 سزائیں دی۔ پہلی سزا کہ ان کے ہاتھ بندھے، اور دوسری سزا یہ کہ ان کے اوپر لعنت۔ بے شمار۔ توجہ، ماشاءاللہ۔ 2 سزائیں یہودیوں کو کیا ملی کہ ایک ان کے ہاتھ بندھے اور ایک ان پر لعنت، اس کہنے کی وجہ سے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اور کھلے ہونے کی دلیل کیا؟ ينفق کیف یشاء، وہ تقسیم کرتا ہے، رزق دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے، تقسیم کرنا بھی اور رزق دینا بھی، دونوں کام اللہ کرتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں۔ کیونکہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور اس سے کوئی فقیر کہے کہ مجھے 1 پاؤنڈ دے دے، اب وہ جب تک اس کے ہاتھ کھل نہ جائے وہ سخاوت کر نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ جن کا فعل سخاوت ہوتا ہے وہ ہاتھ نہیں باندھا کرتے۔ جو دینے سے بچے گا وہ تو ہاتھ باندھ لے گا۔ اللہ نے کیا کہا کہ یہ کون سی مجھے کنجوسوں سے نسبت دے رہے ہیں کہ کہہ رہے اللہ کا ہاتھ بندھا ہے، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ينفق کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے تقسیم کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جس کے ہاتھ بندھے ہوں وہ تو تقسیم نہیں کر سکتا، انفاق نہیں کر سکتا۔ ينفق، انفاق کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے وہی جس کے ہاتھ کھلے ہو۔ اب مومنوں کی کیا تعریف ہے ذرا قرآن سے پوچھے۔ الف لام میم میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہوتے ہیں جو انفاق کرے، اور جو انفاق کرے ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا مومنوں کے ہاتھ کھلے ہی رہتے ہیں۔ 29واں پارہ سورۃ القلم میں اللہ فرماتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کیا فرماتا ہے؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ، کیا ہم بنا دیں
مسلمانوں کو کل مجرموں مانند مالکم تمہیں کیا ہو گیا کیفا تحکمون ایسی بات کہتے ہو کیسا حکم لگاتے ہو الٹی حکم چلاتے ہو یہ کہتے ہو اللہ نے یہ بنا دی حالت تمہیں پتہ نہیں کہ ہاتھ ہمیشہ مجرموں کے باندھے جاتے ہیں ہتھکڑی کن کو لگتی ہے ہاتھ کس کے باندھے جاتے ہیں مجرموں کے اور یہودیوں کے ان پر کیا سزا ملی ان کے خلت ایدیہم ان کے ہاتھ بندھے معلوم ہوا یہ مجرموں والا فعل ہاتھوں کا بندھنا اللہ فرماتا ہے کیا ہم خود بنا دیں مسلمانوں کو مجرموں کی مانند معلوم ہوا مجرموں کی مانند نہیں بنا سکتا اس لیے خدا نے کبھی حکم نہیں دیا کہ تم ہاتھ باندھ نماز پڑھو کیونکہ یہ مجرموں سے بات ملتی ہے اور مسلمانوں کو خدا مجرم نہیں بناتا نہیں بنا سکتا مجرموں کی مانند اور مجرموں والا ثبوت لو کتاب الاوائل علامہ ہلال ابن عسکری کی الاوائل اس میں یہ بات ہے کہ حضرت عمر کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے ایران کی قیدی پیش ہوئے تو جب وہ آئے حضرت عمر کے سامنے تو انہوں نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے انہوں نے ہاتھ باندھے کیوں ہے معلوم ہوا حضرت عمر کے لیے بھی یہ نئی چیز تھی کتاب الاوائل علامہ ہلال عسکری کی کہ حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے یہ کیوں ہاتھ باندھے ہوئے تو جو مترجم تھا نا ٹرانسلیٹر اس نے کہا جناب کیوں ہاتھ باندھے انہوں نے بتایا اس نے پھر ٹرانسلیٹر نے ترجمہ کر کے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بادشاہ کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں چونکہ آپ بادشاہ ہیں اس لیے ہم تعظیم کر رہے ہیں آپ کی ادب کر رہے ہیں معلوم ہوا ہاتھ باندھ کے ادب کرنا اور اس کو ادب سمجھنا مجوسیوں کا طریقہ ہے جو ہے نا حضرت عمر خوش ہو کے کہنے لگے لطف آ گیا کیسی بات کہی ہے بھائی تم بھی اور ہم بھی اپنے بادشاہ کے سامنے اللہ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہوا کریں بس حکم جاری کر دیا اور تمہارا امام مالک اور امام مالک کا پورا گروہ وہ بھی خانہ کعبہ کے پاس مسجد الحرام میں کھلے ہاتھ نماز پڑھتا ہے توجہ ہے نا اور تمہارا مذہب یہ ہے کہ 4 امام ہیں امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد حنبل اور امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد حنبل اور امام مالک 4 امام ہیں اور تمہارا مذہب یہ ہے جا کے پوچھ لو اپنے مولویوں سے کہ جو 4 اماموں میں سے کسی کی بھی تقلید کرے کسی کے فتوے پر عمل کرے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے تو امام مالک کا فتویٰ ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا تو اہل سنت مذہب ہو گیا کہ نہیں ہاتھ کھولنا تو پہلے اپنے گھر کا پتہ لو پھر ہم پہ اعتراض کر دیں سمجھ میں آگے بات اب اللہ کیا فرما رہا اللہ فرما رہے ہیں ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا ہی نہیں سکتے جو کہتا ہے کہ اللہ نے بنایا اللہ نے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے نماز میں اللہ نے ایسی نماز بنائی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نہیں ایسا حکم دے سکتا توجہ ہے بسم اللہ کیونکہ اللہ مجرموں کی طرح بنا نہیں سکتا تو اصل طریقہ جو ہے شرع مواقف
علامہ شریف جرجانی نے یہ روایت ہے کہ جو شخص رسول کی نماز دیکھنا چاہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھ لے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر تکبیرۃ الاحرام کہتے تھے تو اپنے ہاتھ چھوڑ دیتے تھے، کھلے چھوڑ دیتے، باندھتے نہیں تھے۔ اور لکھا ہے کہ جو رسول کی نماز دیکھنا چاہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھ لے۔ تو معلوم ہوا رسول کا طریقہ ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی لیے شاہ اسماعیل شہید دہلوی اپنی کتاب تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین میں لکھتے ہیں کہ اصل طریقہ تو ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید علامہ دیوبند، دیوبندیوں کے امام اسماعیل شہید دہلوی اپنی کتاب تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین میں تحریر کرتے ہیں کہ اصل طریقہ تو ہاتھ کھول نماز پڑھنے کا ہے، مگر چونکہ ہمارے شہروں میں روافض یہ رافضی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم ان کی مخالفت کرنے کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، مگر اصل طریقہ اور ہاتھ کھولنا اور ہاتھ باندھنا محتاج دلیل ہے۔ یہ شاہ اسماعیل شہید کے لفظ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا محتاج دلیل ہے، آج تک اس کی دلیل نہیں ملی، دلیل کا محتاج ہے، اور اصل طریقہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے۔ چونکہ رافضی ہاتھ کھولتے ہیں، اصل طریقہ تو ہاتھ کھول نہیں ہے، مگر ہم رافضیوں کی مخالفت کی غرض سے ہاتھ باندھتے۔ سمجھ میں آ گئی حضور؟ تو اللہ کی کیا شان ہے، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ کو ہاتھ جس طرح چاہتا ہے تقسیم یرزق یشاء بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شان ہے اس کی، تو اب اللہ تو نہیں، کیونکہ ہر مجسم محدود ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، گھیرا جا سکتا ہے، ہر مجسم کی سائنس میں یہ تعریف ہے، مجسم اس کو کہتے ہیں جو جگہ گھیرے، اور جو جگہ گھیرے وہ مکانی ہوگا، جو جس جگہ کو گھیرے گا اس کا مکان وہی ہوگا، وہ مکانی ہو جائے گا، لا مکان نہیں رہے گا، اور جو لا مکان نہ ہو وہ خدا نہیں، تو خدا تو ہے لا مکان، اس کا کوئی جسم نہیں، لیکن وہ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اب وہ تلاش کرے کہ وہ کن ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے، وہ ید اللہ کون سے ہے، مجھے وہ ہاتھ کون سے ہے؟ تو سورہ فتح میں 26واں پارہ 9واں رکوع سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے رسول، اے میرے حبیب سرور کونین محمد مصطفیٰ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ تھا محمد مصطفیٰ کا بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر، اور اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اے محمد تیرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ معلوم ہوا محمد کے ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ، سمجھ نا؟ 26واں پارہ سورہ فتح 9واں رکوع، اس سے ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ،
مبسوطتان کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے. اگر 1 منٹ کے لیے بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے ہاتھ بندھ جائیں نعوذ باللہ تو قرآن کے یہ لفظ مبسوطتان یہ غلط ثابت ہو جائیں گے, خلاف حقیقت ہو جائیں گے, اور جو خلاف حقیقت ہو وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر قرآن کیسے اعتبار ختم ہو جائے گا. لہذا جو بھی خدا کے ہاتھ ہیں ان کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی بندھنا نہیں چاہیے, کیونکہ جو اللہ کے ہاتھ ہیں وہ ہے کھلے اور اللہ کے ہاتھ ہیں محمد کے ہاتھ. تو معلوم ہوا قرآن کے مطابق نہ محمد کے ہاتھ میدان میں بن سکتے, نہ گھر میں بندھ سکتے ہیں, اور نہ محمد نماز میں ہاتھ باندھ سکتے, کیونکہ محمد کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہے. اس لیے ثابت ہوا کہ محمد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی. ازروئے قرآن اور جو روایتیں قرآن کے خلاف ہو وہ جھوٹی روایتیں ہیں. قرآن سے ثابت ہے محمد کے ہاتھ کبھی نہیں بن سکتے. صلوات پڑھو. قرآن سے ثبوت ہو گیا, کتابوں کے حوالے ہو گئے, امام مالک کے فعل سے ثابت ہو گیا کہ نہ رسول نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی, 9 روایتیں ہیں جھوٹی بنائی ہوئی ہاتھ باندھنے کے بارے میں. میری کتاب یقین محکم میں 9 کی 9 روایتوں کو میں جھوٹی ثابت کر چکا, اور اب اللہ کے فضل سے 8 ایڈیشن 8 دفعہ کتاب پاکستان میں چھپ چکی ہے یقین محکم, اور آج تک اس مولوی کا جنم نہیں ہوا جس نے میری کتاب کا جواب لکھا ہو. یا حوالوں کو غلط ثابت کیا. سمجھے نا, ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے نا, تو محمد مصطفیٰ کی بیعت کیوں ہوئی؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے خدا کا ہاتھ, اور بیعت ہے اصل میں خدا کی. بیعت کے معنی اپنا آپ, اپنی رائے, اپنا ووٹ طے کر دینا, بیچ دینا اللہ کے ہاتھ. اب تمہارا ووٹ اسی کو جا سکتا ہے جس کو اللہ کہے. اپنی صلاح سے ووٹ نہیں دے سکتے کیونکہ تم بکے ہوئے ہو. پڑھے محمد سمجھ میں آ گئی. وہ کوئی دنیاوی عہدہ ہو وہ اور بات ہے, وہ دیکھ لو انتظام چلانے کے لیے, لیکن جب جانشینی رسول کا مسئلہ تو جو رسول کا ہاتھ خدا کا ہاتھ, رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے خدا کی, اور بھیجنے سے انسان کو قیمت کیا ملے گی؟ جنت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ راستوں میں ذرا اونچی صلوات پڑھیں. اللہ کی بیعت کیوں کہ اللہ جنت دے سکتا ہے. کیا قیمت دے گا؟ انسان اپنی جان بیچ دے گا, اپنی رائے بیچ دے گا, اپنی خواہشات بیچ دے گا, طے ہو جائے گا سارے کا سارا کہ میں بک گیا اللہ کے ہاتھ اور اللہ میرا خریدار, اور بدلے میں دے گا جنت. اب اللہ کی طرف بیعت لینے کا حق رسول کو, کیونکہ رسول کا ہاتھ خدا کا ہاتھ, اور رسول جنت دلا سکتا ہے. یا یہ کہا جائے کہ خود جنت دے سکتا ہے, اللہ نے اختیار دیے ہیں. تو اب رسول کے بعد بیعت اس کی ہوگی کہ خدا کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے. سمجھو نا, اب رسول کے بعد بیعت اس کی ہوگی جس کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہو.
اگر دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں تو میں اس کے ہاتھ کیوں بکوں؟ میرا سر پھر گیا؟ میں تو بکوں گا اس کے ہاتھ کے جو مجھے جنت دے سکے. توجہ ہے؟ بیعت اس کی ہوتی ہے کہ جو جنت دلا سکے. جس کا ہاتھ ہو خدا کا ہاتھ، جس کا ہاتھ ہو رسول کا ہاتھ. توجہ ہے نا؟ رسول کے ہاتھ ہے خدا کے ہاتھ. اور رسول کیا کہتے ہیں؟ یا علی، دموں کا دمی، وہ لحموں کا لحمی، وہ جسموں کا جسمی، وہ نفسوں کا نفسی، وہ روحوں کا روحی، وہ نوروں کا نوری. اے علی تیرا خون مجھ محمد کا خون ہے، اور تیرا گوشت مجھ محمد کا گوشت ہے. تیرا جسم محمد کا جسم ہے، تیرا نفس محمد کا نفس ہے، تیری روح محمد کی روح. اور تیرا نور محمد کا نور. توجہ ہے نا؟ اسی لیے پیر میری شاہ صاحب گولڑا شریف والے کہتے مہر علی ہے حب نبی. مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی. لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا. کہتے ہیں نا، کہتے ہیں علی کی محبت محمد مصطفیٰ کی محبت ہے. محمد مصطفیٰ کی محبت علی مرتضیٰ کی محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول نے علی سے فرمایا تھا. اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، تیرا گوشت محمد کا گوشت ہے، تیرا جسم محمد کا جسم ہے. توجہ ہے نا؟ تو جسم میں ہاتھ نہیں ہوتے؟ ہاتھ جسم سے باہر ہوتے ہیں؟ تو کیا مانے کہ علی کی آنکھیں محمد کی آنکھیں، علی کا سر محمد کا سر، علی کا دل محمد کا دل، علی کے ہاتھ محمد کے ہاتھ. توجہ ہے نا؟ اور محمد کے ہاتھ خدا کے ہاتھ. اس لیے بیعت ہو سکتی ہے جب علی کے ہاتھ محمد کے ہاتھ ہے اور محمد کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہے. تو علی ہے نا ید اللہ. جو ہے نا علی کے ہاتھ کس کے ہاتھ ہو گئے؟ اب اللہ کے. اللہ کے. اور کوئی بندہ جو 40 سال بت پوجتا رہا ہو وہ یہ کہے کہ علی اس ہاتھ سے جو خدا کا ہاتھ ہے میری بیعت کرے. اگر علی بیعت کر لے تو علی بے ادب رسول. اگر علی رسول کے سوائے کسی اور کی بیعت کر لے تو علی بے ادب. اور اگر کوئی اور علی سے بیعت لے تو وہ گستاخ رسول کہ اس ہاتھ سے بیعت لے رہا ہے جو دست خدا ہے، دست رسول ہے. بت پوجنے والا جو 40 سال بت پوجے وہ علی مرتضیٰ سے بیعت لے کے دے گا کیا؟ علی نے کیا لینا تھا؟ کیا دیتے یہ جن کو اپنا پتہ نہیں تھے کہ جانا کہاں ہے؟ اور وہ علی کیوں بیعت کرتا جس کے لیے رسول کہے یا علی انتا قسیم النار والجنہ. اے علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے آپ ہیں، اور جو خود جنت بانٹنے والا ہو وہ دوسرے کی بیعت کیوں کرے؟